اسٹار لنک ایلون مسک خلا میں ہزاروں سیٹلائٹس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس زمین کی مدار میں ہزاروں سیٹلائٹس چھوڑ رہی ہے۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سیٹلائٹس کو آسمان پر دیکھا ہے۔ یہ سب ایلون مسک کے اسٹار لنک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد زمین کی دور دراز علاقوں میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس فراہم کرنا ہے۔ اسٹار لنک منصوبہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اسٹار لنک سیٹلائٹس کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ سروس مہیا کرتا ہے۔ اس کا مقصد ان افراد کو تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس مہیا کرنا ہے جو زمین کی دور دراز یا دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور انہیں تیز انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف پورٹ سمتھ کی اسپیس پروجیکٹ منیجر لوسینڈا کنگ کہتی ہے کہ اس منصوبے میں برطانیہ کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر افراد افریقہ جیسے خطوں سے شامل ہیں۔ اسٹار لنک منصوبے کے تحت ان سیٹلائٹس کو زمین کی نچلی سطح کی مدار میں چھوڑا گیا ہے تاکہ ان سیٹلائٹس اور زمین کے درمیان رابطوں کی رفتار کو جتنا ممکن ہو تیز یا جلدی بنایا جا سکے۔ تاہم زمین کے گرد مکمل کوریج کے لیے بہت زیادہ تعداد میں کم سطح کے سیٹلائٹ کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایلون مسک کی کمپنی نے اسٹار لنک منصوبے کے تحت 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 چھوٹے سیٹلائٹس زمین کی مدار میں بھیجے ہیں۔ کرس ہال کا کہنا ہے کہ وہ اس منصوبے کے تحت 10 سے 12,000 سیٹلائٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سیٹلائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم دنیا کی دور دراز علاقوں جیسا کہ صحرا اور پہاڑوں پر انٹرنیٹ کنیکشن تک رسائی کی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہم ان علاقوں تک انٹرنیٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر جیسا کہ تاریں اور کھمبوں کی ضرورت سے نجات دلائے گا۔ اسٹار لنک کی قیمت کیا ہے اور کون اسے استعمال کرے گا؟ روایتی انٹرنیٹ سروسز کے مقابلے میں اسٹار لنک سستا نہیں ہے۔ اس کی صارفین کے لیے ماہانہ $99 فیس ہے، برطانیہ میں $89 پاؤنڈ ماہانہ، اور سیٹلائٹ سے رابطے کے لیے استعمال ہونے والے ڈش اور راؤٹر کی قیمت امریکہ میں $549 جبکہ برطانیہ میں $529 پاؤنڈز ہے۔ تاہم برطانیہ میں 96% گھرانوں کو پہلے سے ہی تیز ترین انٹرنیٹ سروس تک رسائی حاصل ہے، جبکہ امریکہ اور یورپی یونین میں بھی 90% عوام کے پاس تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ لندن یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس پالیسی اینڈ لا کے ڈائریکٹر پروفیسر سعید مستشیر کا کہنا ہے کہ بیشتر ترقی یافتہ دنیا کے پاس پہلے ہی اچھے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ وہ آمدن کے لیے عالمی مارکیٹ کے چھوٹے حصے پر انحصار کر رہے ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس وقت 36 ممالک میں 4 لاکھ صارفین ہیں، جن میں سے بیشتر شمالی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیشیا سے ہیں۔ ان میں گھریلو اور کاروباری دونوں طرح کے صارفین موجود ہیں۔ اسٹار لنک اگلے برس اپنے نیٹ ورک کو پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے تحت وہ اپنی تیز ترین انٹرنیٹ کی سروس افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں فراہم کرے گی۔ یہ دنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ سروس اور کوریج زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کرس ہال کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک کی انٹرنیٹ سروسز کی قیمت شاید افریقہ کی کچھ گھرانوں کے لیے بہت زیادہ ہو، لیکن یہ دور افتادہ علاقوں میں اسکول اور ہسپتالوں سے رابطے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسٹار لنک کے ساتھ ساتھ اس کی حریف کمپنیاں ون ویب اور وایا سیٹ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروسز فراہم کرتے ہیں۔ زمین کی نچلی سطح کی مدار میں ہزاروں سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں۔ سعید مستشیر کہتے ہیں کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ سیٹلائٹس کے آپس میں ٹکرانے کی صورت میں یہ خلا کو کم محفوظ بنائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹس دیگر چیزوں سے بھی ٹکرا سکتے ہیں اور اس صورت میں ان کے ٹکڑے اور ملبہ تیز رفتاری سے خلا میں گھومتے ہوئے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایسے چند واقعات ہوئے ہیں جہاں یہ سیٹلائٹس ٹکرانے سے بال بچے ہیں، جن میں چین کا خلائی اسٹیشن بھی شامل ہے، جس سے اسٹار لنک کا سیٹلائٹ ٹکرانے سے بال بچ گیا تھا۔
ڈاکٹر کنگ کا کہنا ہے کہ اگر زمین کی نچلی سطح کے مدار پر بہت زیادہ ٹکڑے ہوں گے تو مستقبل میں یہ اس مدار کو ناقابل استعمال بنا دے گا اور ہم نچلی سطح کی اس مدار سے زمین کی اونچی سطح کے مدار تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے جہاں ہمارے کام اور رہنمائی کے سیٹلائٹس موجود ہیں۔ اسٹار لنک ایلون مسک خلا میں ہزاروں سیٹلائٹس کیوں بھیج رہے ہیں؟